بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر وینس اور امریکی صدر ٹرمپ کے داماد کا کہنا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس معاہدے کے تحت وعدوں پر عمل کر رہی ہے۔ حماس کا وفد جنگ بندی پر عمل درآمد سے متعلق گفتگو کے لیے قاہرہ پہنچ چکا ہے۔ اس موقع پر ان دونوں کا کہنا تھا کہ حماس وعدوں پر عمل کر رہی ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ 100% کامیاب ہو چکا ہے، معاہدے کی ناکامی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اسرائیل نے سیز فائر معاہدے کی سنگین خلاف ورزیوں کے دوران درجنوں فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد جنگ بندی کے نفاذ پر پھر سے عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کے غزہ میں فضائی حملوں میں کل صبح سے اب تک 45 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ صدر ٹرمپ نے روس سے تیل کی خریداری نہ روکنے پر ایک بار پھر بھارت کو خبردار کر دیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ بھارت نے روسی تیل کی خریداری نہ روکی تو اس پر بھاری ٹیرف جاری رہیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ نریندر مودی نے کہا تھا کہ وہ روسی تیل نہیں خریدیں گے۔ بھارت کو روسی تیل پر فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ اس پر معاشی دباؤ پڑے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چائنا کے ٹیرف کم کر سکتے ہیں مگر اسے ہمارے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ چاہتے ہیں کہ چائنا امریکہ کے ساتھ نایاب معدنیات کا کھیل نہ کھیلے۔ یاد رہے دوستو کہ چند دن پہلے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری پر خوش نہیں تھے، مگر اب یہ معاملہ طے ہو چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں یوکرینی صدر کو روسی صدر کی شرائط ماننے پر زور دیا ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو روسی صدر پوٹن کی دھمکی سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو بتایا کہ صدر پوٹن نے دھمکی دی ہے کہ اگر یوکرین نے روس کی شرائط نہیں مانی تو اسے تباہ کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے یوکرینی صدر پر زور دیا کہ وہ مشرقی ڈونباس کا علاقہ روس کے حوالے کر دیں۔ فائنینشل ٹائمز کا یہ بھی کہنا تھا کہ یوکرینی صدر ٹرمپ کو یوکرین میں موجودہ جنگی پوزیشن پر جنگ بندی کے لیے راضی کرنے میں کامیاب رہے۔ فائنینشل ٹائم دوستو لکھتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ملاقات کے بعد کہا کہ دونوں فریق موجودہ جنگی پوزیشن پر جنگ بند کر دیں، جس کے بعد یوکرینی صدر نے اسے اہم نقطہ قرار دیا۔ دوستو یاد رہے کہ امریکی صدر اور یوکرینی صدر سے 2 روز قبل وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی۔ امریکی صدر نے ملاقات کے دوران کہا تھا کہ اب خون خرابہ ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے، دونوں فریق خود کو فاتح قرار دیں اور فیصلہ تاریخ پر چھوڑ دیں۔ انتہائی حیرت کی بات دوستو ہے کہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے تازہ فضائی حملوں کے باوجود غزہ میں جنگ بندی اب بھی برقرار ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ حماس کے ساتھ امن برقرار رہے۔ صدر ٹرمپ کا بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیلی فوج نے غزہ کے جنوبی علاقے رفح میں حماس کے مبینہ حملوں کے جواب میں فضائی کارروائیاں کی ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے جنگ بندی کے عمل درآمد کی تجدید شروع کر دی ہے، جبکہ دونوں فریق ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزی کا دوستو الزامات لگا رہے ہیں۔ صحافیوں کے ایک سوال کے جواب میں کہ کیا اسرائیلی حملے جائز تھے، صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مجھے اس پر واپس آنا پڑے گا، یہ معاملہ زیر غور ہے۔ دوسری جانب دوستو حماس نے رفح میں کسی بھی حملے کی ذمہ داری سے انکار کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ اسرائیل خود جھوٹے بہانوں سے جنگ بندی توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تازہ ترین اسرائیلی حملوں میں کم از کم 23 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے آغاز سے اب تک اسرائیل کی 80 خلاف ورزیاں ہو چکی ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کی عسکری اور سفارتی حکمت عملی نے عالمی سطح پر ملک کا وقار بلند کر دیا ہے۔ پاکستان کی مثبت حکومتی اور عسکری سفارتکاری نے خطے میں پاکستان کی اہمیت مزید بڑھا دی ہے۔ پہلگام کے آڑ میں بھارت کی پاکستان کو
عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش ناکام ہوگی۔ عالمی نشریاتی ادارے CNN نے پاک امریکہ قریبی تعلقات کا بھی اعتراف کیا۔ CNN کا کہنا تھا کہ امریکی صدر نے امریکہ اور بھارت کے مابین پالیسی کا رخ اچانک بدل دیا۔ CNN کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ پہلے دور حکومت میں بھارتی وزیر اعظم کے قریب سمجھنے والے صدر ٹرمپ اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے گرویدہ نظر آتے ہیں۔ مصر کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اپنا پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان معاشی تعاون بھی بڑھ رہا ہے۔ CNN دوستو کہتا ہے کہ امریکہ نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ پاکستان ایک مؤثر عسکری شراکت دار ہے۔ اسی عسکری صلاحیت نے سعودی عربیہ کو بھی متاثر کیا، جس نے حال ہی میں پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا۔ پاکستان کی سفارتی اور عسکری کامیابی نے پاکستان کی عالمی شناخت مستحکم کر دی ہے۔ بھارت میں دیوالی کے تہوار کے باعث خطے کی فضا میں آلودگی بڑھ چکی ہے، جس کے اثرات پاکستان کے مشرقی شہروں تک پہنچ چکے ہیں۔ عالمی ماحولیاتی ادارے IQ-AIR کے مطابق لاہور اس وقت دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے اور بھارتی دارالحکومت دہلی دوسرے نمبر پر ہے، جہاں لاہور کا AQI 298 اور دہلی کا 283 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے دیوالی کے موقع پر فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے ہیں۔ سرحد پار سے آلودہ ہوائیں داخل ہونے کے خطرے کے پیش نظر اینٹی اسموگ گنز کا فعال کر دیا گیا ہے اور رات سے ٹھوکر نیاز بیگ اور دیگر آلودہ مقامات پر آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ دوستو حیرت کی بات ہے کہ بھارت کی طرف سے چاہے طیارے آئیں یا اسموگ آئے، دونوں کو ہی گنز کے ساتھ روکا جاتا ہے۔ لوگوں کو ماسک پہننے کو معمول بنایا جائے اور بچے، بزرگ اور سانس کے مریض غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح پاک افغان مذاکرات پر خیبر پختونخوا کی عوام نے بھی دوستو اپنے رائے کا اظہار کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ افغانستان پر حکمرانی کرنے والوں کو بھارت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ افغانستان میں جو حکومت بیٹھی ہے اس کی پشت پناہی بھارت کر رہا ہے۔ پختونخوا کی عوام کا کہنا تھا کہ پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ مذاکرات پاک فوج کے دباؤ کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے ممکن ہوئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بحیثیت پشتون ہمیں افغان طالبان پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ افغان طالبان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ہر وقت یو ٹرن لینے کے موڈ میں رہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی عوام کا کہنا تھا کہ ہماری فوج مضبوط اور بہادر ہے، ہمیں اپنی فوج پر مکمل اعتماد ہے اور ہم ہر میدان میں اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ عدالت نے علیمہ خان کے تیسری مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے دوستو انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوستو حیرت کی بات ہے، جب علیمہ خان عدالت کے چکروں پہ چکر لگاتی تھی تو کبھی جج نہیں ہوتا تھا، تو کبھی پروسیکیوٹر نہیں، تو کبھی کوئی نہیں، اور آج عدالت دوستو علیمہ خان کو گرفتار کر کے عدالت میں لانے کی بات کر رہی ہے۔ عدالت نے علیمہ خان کے ضامن عمر شریف کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ عدالت نے علیمہ خان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے اور راولپنڈی پولیس کو حکم دیا کہ علیمہ خان کو گرفتار کر کے 22 تاریخ کو پیش کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہندو برادری کو دیوالی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ روشنیوں کا تہوار دیوالی روشنی کی تاریکی اور امید کی مایوسی پر فتح کے جشن کی عکاسی کرتا ہے۔ اس موقع پر آئیں کہ ہم سب مل کر مستقبل کو مثبت سوچ اور اتحاد کے نظریے سے دیکھیں۔ پاکستانی ہونے کے ناطے ہم اپنے معاشرے میں انہوں پر فخر کرتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔